نبی نے مدینہ کے لوگوں سے خطاب نہیں کہا اے مدینہ والو سنو یا اہل المدینہ، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو کھلاؤ، مومنوں کو کھلاؤ، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، اور جب لوگ سو جائیں تو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، اگر یہ تم 4 کام کرو گے تو اے لوگو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ ہم نے یہ مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، فرمایا ھدی للناس، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس قرآن کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے بھیجا۔ ارے جہاں پر ٹرافک چلنے کی جگہ لوگ چل رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، اب آپ جا کر وہاں مصلی بچھا دیا، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سڑک پر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اب مسلمان خود جو ہے ٹرافک کو روک کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھے، یہ جائز ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سڑک پر نماز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها دلع نزيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة وصلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وعوتيت الشفاعة، رواه المسلم۔ تمام
قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الذبح ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور آج کے جو خطبات ہیں گزشتہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اوپر بیانات ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک عام خصوصیت جو دوسرے نبیوں کو بھی اللہ نے عطا کی تھی وہ معجزات تھے، اس کے سلسلے میں ذکر کیا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو صرف اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو وہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ جو پچھلے جمعات میں خطبات سنے تھے جس میں معجزات کا ذکر تھا، معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھی عطا فرمایا، عیسیٰ کو بھی عطا فرمایا، داؤد کو عطا فرمایا، سلیمان کو عطا فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، ہر ایک کو عطا فرمایا۔ اسے اللہ کے رسول کو بھی معجزات عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ جو خصوصیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ خصوصیات ایسی ہیں اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو وہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان میں سے کسی کو بھی یہ خصوصیات، یہ فضیلتیں اللہ نے عطا نہیں کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو سیدھے میں عنوان پر آتا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو دشمن 1 مہینے کی مجھ سے دوری پر ہے، لیکن میرے رعب سے، میری ہیبت سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ بہت سی خصوصیتیں ہیں، لیکن ہمارے آج کے جمعہ کی پہلی خصوصیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت پر ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں کافر سنتا ہے تو کانپتا ہے، ارے محمد آنے والے ہیں، محمد سے ہمارا مقابلہ ہے۔ تو 1 مہینے کے راستہ جو چل کر کے آدمی جاتا ہے کتنے کلومیٹر ہو سکتا ہے، اتنی دوری پر بھی ایک آدمی، ایک کافر، ایک دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھاتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے خود اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اے نبی ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب کو پیدا کریں گے، ڈر کو پیدا، رعب کے معنی ہم کہتے ہیں رباب، ڈر، خوف۔ تو اے نبی ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب پیدا کریں گے۔ جنگ احد میں کافر جب جیت کر بھاگ رہے تھے، خالد بن ولید کی نیابت میں لشکر لڑ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مدینہ پر بھی حملہ کر دیا جائے اور پورے مدینہ کو نعوذ باللہ تہس نہس کر دیا جائے۔ ان کا ارادہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو رعب اور ہیبت کو ان کے اندر پیدا کیا تو کافر ڈر گئے اور کہا کہ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، مکہ کو چلے جائیں، ہمارے لیے اسی میں خیریت ہے۔ سب واپس لوٹ کر چلے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رعب کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی. پہلی خصوصیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دوسری خصوصیت عطا فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی اللہ نے مال غنیمت حلال نہیں کیا، صرف میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا. جانتے ہیں مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں سے لڑتا ہے اور ہار کر کے جو کچھ بھی اس سے بن پڑتا ہے مال چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. جو مال چھوٹ جاتا ہے اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو جو کچھ مال چھوٹ جاتا تھا، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے لیے کسی کے لیے وہ مال حلال نہیں تھا، اس مال کو استعمال کرنے کا حق نہیں تھا. جو مال آ گیا چھوڑ کر دشمن چلا گیا اسے چھوڑ دیا جائے، کوئی بھی لے لے. لیکن اس وقت کے پیغمبر کو اور اس کی قوم کے لوگوں کے لیے وہ مال جائز نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. جانتے ہو کیوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے امت کی کمزوری کو اور ضعیفی کو دیکھا کہ لوگ بڑی محتاجی میں ہیں، بڑی فقر و فاقہ میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو حلال فرمایا. یہ دوسری خصوصیت ہے. پہلی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رعب عطا فرمایا، اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا تھا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مال غنیمت کو حلال فرمایا، اس سے پہلے اللہ نے کسی پیغمبر کے لیے مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا. اب تیسری خصوصیت بڑی اہم ہے، چار ہی خصوصیت پر میں آج بیان کروں گا. تیسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے پہلے اللہ نے ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث فرمایا، لیکن اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف، گورے اور کالے سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ غور فرمائیں اس حدیث پر. نبی فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے اللہ نے ہر نبی کو ہر قوم کے پاس، ہر کسی نہ کسی امت کے پاس بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور قوم کی طرف، نوح علیہ السلام کو ایک الگ قوم کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آتے تھے، کوئی کسی قریے کے لیے آتا تھا، کسی گاؤں کے لیے آتا تھا، کوئی کسی شہر کے لیے نبی بن کر آتا تھا، کوئی کسی ڈسٹرکٹ کے لیے آتا تھا، کوئی اسٹیٹ کے لیے آتا تھا، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کر کے آتا تھا. لیکن پورے لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ دیکھیے، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی کہہ دیجئے، آپ قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے مجھے تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا. آپ نے یہ نہیں کہا میں صرف مومنوں کا رسول ہوں، میں مسلمانوں کا رسول ہوں. نبی نے یہ نہیں فرمایا. یا صرف مکہ کے عرب کے لوگوں کا نبی ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا. میں صرف عربی بولنے والے لوگوں کا رسول ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کو ہم نے تمام دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ایک مقامات پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جملے پر غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، لفظ ناس پر غور کیجئے۔ اللہ پر ناس کے معنی ہے لوگاں، دنیا کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے، کس لیے؟ بشیرًا و نذیرا، کہ آپ لوگوں کو بشارت سنائیں، خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے یا انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، ویسے ہی جنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نہ صرف آپ جنات کے لیے رحمت للعالمین تھے، آپ چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، دنیا کی ہر مخلوق کے لیے اللہ نے فرمایا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ خصوصیت اللہ نے کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَرَحْمَةً مِنَّا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی قوم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے موسیٰ کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی رحمت کہاں تک ہے؟ فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی قوم کے لیے رحمت بنایا۔ لیکن جب نبی کا ذکر فرمایا تو فرمایا الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بن کر کے آئے تو جس پیغام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے قرآن مجید کو، کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اے رسول جیسے ہم نے آپ کو دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تو جس کتاب کو ہم آپ کو دے کر بھیج رہے ہیں وہ کتاب بھی تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ قرآن ہماری کتاب ہے، ہماری کتاب ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو لتخرج الناس، لوگوں کو، یہ نہیں فرمایا کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو، فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائیں۔ تو جس قرآن کو اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ نے پورے لوگوں کے لیے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ اور دوسری مثال دیکھیے جو بڑی مشہور آیت ہے، ہر رمضان میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، اللہ نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، وہاں بھی ناس کا لفظ ہے، فرمایا کہ ہم نے یہ مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، فرمایا ھدی للناس، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس قرآن کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے بھیجا۔ اور جب اللہ نے اپنے نبی کو تاکید فرما دی کہ ہم نے آپ کو پورے دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجا تو
تو اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وحی کے نازل ہونے کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو آواز دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مکہ کا سب سے پہلا خطبہ، اور اللہ کے نبی کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں یا ایھا الناس۔ اللہ اکبر! یہ نہیں کہا کہ اے عرب کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ نبی نے کیا کہا؟ اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنایا ہے، اور جو قرآن دیا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے قرآن کو عطا کیا گیا ہے۔ تو نبی اب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نبی کی پہلی دعوت کس کو تھی؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں۔ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام کہ میں ابھی یہودی تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مدینہ میں رہتا تھا۔ لوگ جو ہے ایک دن دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو لوگ استقبال کے لیے ارے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، وہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ آخر دیکھوں تو صحیح، یہ محمد کا نام بہت زیادہ چرچے میں ہو رہا ہے، کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ محمد کون ہے، وہ دکھتا کیسے ہے، اور وہ کہتا کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے، کیا لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے پیچھے چلا گیا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کا استقبال کیا۔ اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا خطبہ اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ کیا خطبہ ہے؟ مکہ میں کیا تھا خطبہ؟ سب سے پہلا خطبہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب مدینہ آئے آپ نے سب سے پہلا پیغام دیا، کہا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کا پہلا پیغام تھا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، سب سے پہلے کانوں میں میری آواز جو سنائی دی، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں سنو۔ نبی نے مدینہ کے لوگوں سے خطاب نہیں کہا اے مدینہ والو سنو، یا اہل المدینہ، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو کھلاؤ، مومنوں کو کھلاؤ، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، اور جب لوگ سو جائیں تو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر یہ تم چار کام کرو گے تو اے لوگوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تیسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو صرف مسلمانوں کا رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے 1400 سال پہلے عرب کے وقت جو پہلی اقرا جب آیت نازل ہوئی تھی تب سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اللہ نے ان تمام کی طرف نبی کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کی تیسری خصوصیت ہے، ورنہ اس سے پہلے ہر پیغمبر اپنے اپنے اسٹیٹ کے لیے، اپنے اپنے ملک کے لیے آتا تھا، لیکن یہ واحد شخصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں صرف میرے لیے، نبی چوتھی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے صرف میرے لیے ساری دنیا کی زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا ہے۔
کیا فرمایا؟ صرف اللہ نے میرے لیے اس ساری زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا ہے، لہذا جو شخص پاک زمین کو پالے وہ نماز پڑھ لے۔ اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے کیا کیا کہ ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی۔ اس سے پہلے اللہ نے کسی پیغمبر کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ کسی بھی پیغمبر کو نماز پڑھنا ہوتا، عبادت کرنا ہوتا تو اس کے لیے ایک عبادت کی خاص جگہ ہوتی تھی، اسے وہی عبادت کی جگہ پہنچ کر ہی عبادت کرنا ہوتا۔ گھر میں یا اس وقت کی مسجد میں یا اس وقت کے عبادت خانے میں جو بھی عبادت کا مقام تھا اسی مقام میں جا کر کے انہیں عبادت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رعایت ہے کہ پوری دنیا کی پوری زمین آپ کے لیے مسجد بنائی گئی۔ آپ اور آپ کی امت مسجد جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت اللہ نے کسی نبی کو، کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اور نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص زمین میں، دوسرا جو نقطہ ہمیں ملتا ہے، جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص زمین کو پاک پالے وہ نماز پڑھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین پوری کی پوری مسجد ہے لیکن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کچرے میں بھی نماز پڑھ لیا، گھوڑوں میں بھی پڑھ لیا، ندی میں بھی پڑھ لیے، نالے میں پڑھ لیے، جہاں دل میں آئے آپ نماز پڑھ لیے۔ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں فرمایا کہ جہاں تم پاک زمین کو پالو وہاں نماز پڑھنا۔ تو اب دوسری حدیث میں سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، ورنہ پوری زمین مسجد ہے ہمارے لیے، لیکن 7 مقامات ایسے ہیں وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جانتے ہیں وہ 7 مقامات کیا ہیں؟ پہلا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں تمہیں نماز پڑھنے سے میں منع کرتا ہوں۔ پہلا مقام، گندی جگہ پر جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں بھی گندی جگہ ہو اس جگہ پر نماز نہیں پڑھنا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کمیلا کہتے ہیں، کمیلا، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تیسری جگہ، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، تبیلا کہتے ہیں، اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کو، جو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا دودھ نچوڑا جاتا ہے، اس کو رکھ کر پالا پوسا جاتا ہے، اس مقام کی جگہ بھی نماز نہیں ہوئی تھی۔ تیسری ہو گئی۔ چوتھی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا حمام کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ کوئی شخص نماز حمام میں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی، بیت الخلاء میں نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ 5ویں جگہ، کعبۃ اللہ کی چھت پر نماز نہیں ہوگی۔ کعبۃ اللہ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کعبۃ اللہ جو کالا جو کپڑا ہے اسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اطراف میں جو ہے پورے چھت بنے ہوئے ہیں، آپ اس پورے اطراف میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کتنے ہو گئے؟ 5 چیزیں ہوں گی۔ 6ویں چیز اللہ کے رسول نے فرمایا چلتے راستے میں نماز نہ پڑھنا۔ پوری زمین مسجد ہے لیکن چلنے کے جو راستے ہیں اللہ کے رسول نے حکمت سے بیان فرمایا، اس لیے کہ جو چلنے کا راستہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں گندگی ہو، نماز نہیں پڑھنا۔ ارے جہاں پر ٹرافک چلنے کی جگہ لوگ چل رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، اب آپ جا کر وہاں مصلی بچھا دیا، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سڑک پر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اب مسلمان خود جو ہے ٹرافک کو روک کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھے، یہ جائز ہے؟ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سڑک پر نماز نہیں ہوتی، چلتے راستے پر نماز نہیں ہوگی۔
اس لیے ہمیں بچنا چاہیے. خصوصاً عیدوں کے موقع پر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جہاں مصلی مل گیا، جہاں جگہ مل گئی، مصلی بچھا دیا بس نماز پڑھنے، اور لوگ جو ہے دور دور تک. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہیے، جہاں پاک جگہ ہیں وہاں نماز پڑھیں، راستوں میں نماز نہ پڑھیں. اور ساتویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پوری زمین، اللہ نے میری خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، لیکن قبرستان میں نماز نہیں ہوگی. آج آپ دیکھیں کتنی مسجدیں، دوسرے جگہوں کی بات تو چھوڑ دیں آپ. میں تو ایک مرتبہ کڑپا گیا تھا، فجر کی نماز کے قریب میں مسجد میں پہنچا، نماز ہو رہی تھی، مسجد میں داخل ہوا، دوسری رکعت شاید چل رہی تھی، دیکھا کہ وہاں مسجد میں قبرستان ہے، تو وہاں سے نکل آیا ہوں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے، جس قبرستان میں مسجد ہو وہاں بھی نماز نہیں ہوتی، اور جس مسجد میں قبر ہو وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. دونوں چیزیں سمجھ لیں. جس مسجد میں قبر ہو نماز نہیں ہوتی، صاف سمجھ لیں. کہیں بھی مسجد میں جائیں پہلے دیکھ لیں کہ کہیں قبر تو نہیں ہے، اگر قبر ہے نماز نہیں ہوگی. اور کئی مسجدیں ایسی ہیں وہ تو قبرستان ہی میں بنائی گئی ہیں. اللہ اکبر. میں آگے حدیث سناتا ہوں آپ کو. تو میں بتا رہا تھا کہ کڑپا کو میں گیا تو فجر کی نماز میں پہنچا تو دیکھا کہ آخری رکعت چل رہی ہے، دیکھا کہ قبرستان ہے. کیا کروں؟ مسجد سے باہر نکل آیا، دوسری جگہ پر پہنچا، تلاش کرتے پیدل کہ مسجد کو جا کر وہاں پڑھا. وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھی قبرستان ہے. تیسری مسجد کو گیا تو وہاں بھی قبرستان. اللہ اکبر. جس مسجد کو میں پہنچتا گیا سب قبرستان ہی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. آخر کار مسجد اہل حدیث میں جا کر کے مجھے نماز پڑھنی پڑی. تو کئی مسجدیں بعض شہروں میں ایسی ہیں پوری مسجدوں میں قبرستان ہے، یا ہر قبرستان کے اندر مسجد بنا دی گئی ہے. پھر بھی الحمدللہ کرنول میں بھی ہے بہت سے مقامات، میں نشاندہی کرنا نہیں چاہتا، جہاں بھی آپ مسجد میں قبر کو دیکھ لیں نماز نہ پڑھیں. اور کہیں قبرستان ہے تو قبرستان کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں. ہاں قبرستان میں نماز ہوگی، کون سی؟ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. بعد میں ارے مولوی صاحب جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں نا، پوچھ لیں گے، اس لیے پہلے ہی بول دے رہا مسئلہ. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک عورت جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے رات میں لے جا کر دفنا دیا گیا. تو اللہ کے نبی کو صبح اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، آپ نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نہ سنت، نہ نفل، نہ تہجد، نہ فرض، کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے جنازے کی نماز. اور جو لوگ مسجدوں کو قبرستان بنائے ہوئے ہیں اور جو قبرستان کو مسجد بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں کان کھول کر کے سنو. اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے کہا، لوگوں کان کھول کر کے سنو، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. پہلے کی امتیں، ان کے انبیاء اور صالحین مر جاتے، نیک لوگ مر جاتے تو ان کی خبروں کو انہوں نے مسجد بنا دی. فرمایا خبردار، نبی کے الفاظ ہیں، فرمایا خبردار، میں تم کو منع کرتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں خبروں کو نہ بنانا، اور خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں خبروں پر مسجدوں کو تعمیر نہ کرنا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ مسجدوں پر خبریں بنا رہے ہیں اور قبرستان میں مسجدیں بنا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آج علم پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اس سے باز آ گئے ہیں. اور کچھ مسجدیں الحمدللہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ جہاں مسجدوں میں قبرستان تھے انہوں نے وہاں دفنانا بند کر دیا، وہاں مسجدوں میں لوگوں نے جنازے کو رکوا دیے، قبرستان کی حد بندی کر دی، یا بعض مسجدوں میں سے خبروں کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو دنیا کی ساری زمین کو لے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی ہے. آپ جہاں چاہیں، آپ سمندر میں جا رہے ہیں وہاں نماز پڑھ لیں،
آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ لیں، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھ لیں، ہر جگہ آپ کی نماز ہوگی سوائے ان 7 مقامات کے۔ اور اس حدیث کا آخری جو جملہ ہے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے 5ویں خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ شفاعت کی۔ انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے پورا خطبہ اسی ایک خصوصیت پر ہوگا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم۔